ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے حدیث سنی اور اسی طرح اسے آگے پہنچائی۔ ابن ماجہ 232۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح بہترین وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ دل اور چہرے کی توجہ انہی کی طرف ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سنن نسائی 151۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز پوری نہیں بلکہ اس کی نماز ناقص رہی۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، اس وقت تم لوگوں آہستہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم ہو چکی ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 878۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے پہنے، اگر خوشبو ہے تو لگائے اور جمعے کے لیے آئے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، پھر اللہ نے جو نماز اس کے لیے مقدر کر رکھی ہے پڑھے، پھر امام کے خطبے کے لیے نکلنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہوں گی جو اس جمعے اور اس کے پہلے والے جمعے کے درمیان اس سے سرزد ہوئے ہیں۔ سنن ابو داؤد 343۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب وہ اپنا منہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ منقطع فرما لیتا ہے۔ سنن نسائی 1196۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔